السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ورلڈ وار 3 یا تیسری جنگ عظیم لگ جاتی ہے تو ہم کیا کریں؟ بطور مسلم، بطور مومن، ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے؟ ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ ہماری فکر کیا ہونا چاہیے؟ اس کے بارے میں آج کچھ بات کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ جو ہو رہا ہے، جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، یہ سب قدرت کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہمارا اس میں کوئی کردار نہیں ہے۔ جو ہمارے کرنے کے کام ہیں ہم ان کے اوپر نظر کریں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو پہلی ہماری کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کرے کہ ہمیں شہادت نصیب ہو۔ مولا کائنات حضرت مولا علی اپنے مجاہدین کو فرماتے تھے کہ بستر کے موت سے 1000 گنا افضل ہے شہادت کی موت سے۔ شہادت کی موت جب تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتے۔ تو پہلی بات تو ہماری یہ فکر یہ ہونی چاہیے، پوری زندگی جنگ لگے یا نہ لگے، ہمیں ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ایمان کی موت نصیب عطا فرمانا، شہادت کی عظیم موت نصیب عطا فرمانا۔ ہم جیتے ہی اس لیے ہیں، ہم مسلمان جیتے ہی اس لیے ہیں کہ اللہ کرے کہ ہمیں شہادت کی موت ملے۔ اور دوسری بات، ہمیں کوشش کس چیز کی کرنی چاہیے؟ دوسری کوشش کس چیز کی کرنی چاہیے؟ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنی کہ فزیکل ایکٹیویٹی کو بڑھائیں، اپنے جسم کو ٹف کریں۔ ہم روز ورزش کریں، روز اپنے آپ کو تیار کریں۔ کس کے لیے؟ جہاد کے لیے۔ کیا ہم جس جگہ پہ بیٹھے ہیں وہاں سے بھاگ جائیں؟ مثال طور ہم کراچی، لاہور میں رہتے ہیں، کوٹیا، پشاور میں رہتے ہیں، ہم بھاگ جائیں وہاں سے؟ بالکل نہیں۔ موت جہاں پہ لکھی ہے وہاں پر ہی آئے گی۔ یہ تو قرآن میں اعلان ہے، موت سے کوئی بھاگ کر نہیں جائے گا، جہاں اور جس وقت جس جگہ پہ لکھی ہوگی وہاں پر آ کر رہے گی، ہمیں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کچھ ذخیرہ اندوزی کر لیں؟ مثال کے طور پہ اگر جنگ لگ رہی ہے تو کیا ہم 6 مہینے کا 12 مہینے کا اناج رکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل، یہ ہم کر سکتے ہیں۔ حالات کے پیش نظر ہم اہل و عیال والے ہیں تو ہم کچھ 5 مہینے کا، 6 مہینے کا، 1 سال کا کہ اناج وغیرہ یہ ہم کہ ذخیرہ کر سکتے ہیں، کیونکہ حالات ایسے ہوں گے، کچھ نہیں ملے گا۔ جو وقت ہم جئیں گے تو وہ کھائیں گے کیا؟ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ رزق ضامن وہی ہے، لیکن پھر بھی یہ اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور دیا ہے کہ ہم جو ہے وہ کہ اس کو استعمال کریں۔ کہ جیسے ہی حالات ایسے پیدا ہوں تو اس سے پہلے ہم جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اپنے پاس اناج کا ذخیرہ کر لیں، تاکہ ہمارے اور ہمارے بچوں کا گزر سفر چلتا رہے۔ اور ہم اولاد کی تربیت بھی یہی کریں، ان کا یہ ذہن بنائیں، ہم اپنا ذہن بھی یہ بنائیں کہ بھائی ابھی کہ انشاءاللہ غزوہ ہند لگنا ہے، امام مہدی کا ظہور ہونا ہے، ملحمۃ الکبریٰ لگنا ہے، ہم مسلمانوں نے جہاد کرنا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا، اور مسلمان جہاد کے ذریعے ہی عزت حاصل کریں گے۔ مثال کے طور پہ امریکہ 50 سال کم سے کم ہماری عمر ہے، ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ آج تک امریکہ کوئی جنگ سے پیچھے بھاگ گیا ہے، جنگ نہیں لڑی اس نے آج تک۔ وہ کبھی عراق میں، کبھی افغانستان میں، کبھی کسی اور دوسرے ممالک میں، کبھی روس کے ساتھ، وہ کہ مسلسل جنگ لڑتا آ رہا ہے۔ کیا وہ امریکہ کہ وہ غریب ہو گیا، اجڑ گیا؟ وہ نہیں، وہ اور بھی آباد ہو گیا۔ جو قومیں جہاد کرتی ہیں، منگولوں نے جنگ کی، پوری دنیا پہ اپنا تسلط قائم کیا، پوری حکومت قائم کی۔
یہ انگریز یعنی کہ ہم اگر مثال کے طور پہ سوچتے ہیں کہ ہم سائنسدان بنیں گے، بننا چاہیے، ہم ڈاکٹر بنیں گے، بننا چاہیے، انجینئر بننا چاہیے، لیکن جہاد سے کبھی نہیں بھاگنا چاہیے۔ اولین ترجیح ہماری جہاد ہونا چاہیے، اولین ترجیح ہماری اسلام ہونا چاہیے۔ ان دین عند اللہ الاسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سب سے بہترین جو دین ہے وہ اسلام ہے، ہم اس کے الحمدللہ پیروکار ہیں۔ اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو یعنی کہ ہم نے اپنے جسم کو ٹف بنا لیا، ڈیلی یعنی کہ ورزش کی، فزیکل اور بھی کام کیے، اور ہم نے کچھ ذخیرہ اندوزی کر لی اس زمانے میں، اور جہاد کی ہم نے تیاری کر لی۔ اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور ہمیں صرف اور صرف اللہ سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ میرے مولا میرے دل میں ایمان کی لذت پیدا فرما، ایمان سے زیادہ کوئی چیز مجھے محبوب نہ ہو۔ جنگ موتا میں شاید حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے کمان سنبھالی تو اس کا نفس یعنی وہ لڑنے پہ آمادہ نہیں ہو رہا تھا، تو وہ اپنے نفس سے مخاطب ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 بیویاں تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے نفس، کیا تجھے اپنی بیویوں کی خواہش ہے؟ چلو میں نے دونوں کو طلاق دی۔ کیا تجھے باغات پیارے ہیں؟ چلو وہ میں نے سارے اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ اور وہ ایک بوٹی تھی ان کے ہاتھ میں، وہ کھا رہا تھا، کیا یہ تجھے پیاری ہے؟ اس کو پھینک دیا اور پھر وہ جہاد میں کود گیا۔ تو مسلمان کی یہ سوچ ہونی چاہیے۔ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے یہ نظارہ۔ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے کہ وہ کیا برجوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ تجھے اس قوم نے پالا ہے آگوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جنہوں نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ تو اس قوم کا بیٹا ہے جنہوں نے کبھی دریاؤں کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے، کبھی انہوں نے، مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر ہو کر جب مدینے میں گئے تھے تو اللہ کے رسول نے ایک مہاجر و ایک انصار کو بھائی بھائی بنایا۔ تو عبد الرحمن بن عوف کو ایک انصاری یعنی کہ مسلمان بھائی کے طور پہ ملا، تو مہاجر جو مسلمان انصاری جو مسلمان تھا وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو گھر لے گیا اور انہوں نے کہا کہ آج سے تو میرا بھائی ہے، یہ میری مال ہے، یہ میری مویشی ہے، یہ باغات ہیں، ان میں تیرا حصہ ہے۔ سب سے بڑی بات جو میں کر رہا ہوں، آج تک میں نے ایسی قربانی، ایسا ایثار میں نے نہیں آج تک کسی کتاب میں لکھا، پڑھا، نہ سنا کسی سے۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس انصاری مسلمان نے کہا کہ میں تجھے یعنی کہ آفر یہ بھی کرتا ہوں کہ یہ سامنے میری بیویاں بیٹھی ہیں، جو تیرے کو پسند آئے میں اس کو طلاق دے دوں، وہ عدت پوری کر لے تو اس سے نکاح کر لے۔ آپ سوچ سکتے ہیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، مال دیا جا سکتا ہے، مسلمان نے مال دیا ہے، جان دی ہے، بچے دیے ہیں، سب کچھ دیا ہے، لیکن کوئی کسی کو اپنی بیوی نہیں دیتا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے کچھ بھی نہیں لیا۔ بڑے باغیرت صحابی تھے، انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں چاہیے، صرف مدینے کی بازار کا مجھے راستہ دکھاؤ۔ لیکن آپ اس عظیم انصاری مسلمان کی قربانی دیکھیں، اس کا ایثار دیکھیں، یعنی ہم نے مسلمانوں نے، ہمارے اسلافوں نے کیا کیا کر دیا۔ اگر کبھی سندھو دریا میں سیلاب ہو نا، کوئی گزر سکے گا اس میں سے؟ مسلمانوں نے اس کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے۔
عراق کا کوئی دریا تھا، اس میں سیلاب تھا دریا میں. تو ہمارا کردار یہ ہونا چاہیے، ہماری سوچ ایسی ہونی چاہیے، ہمیں ہر وقت یہی آرزو ہونی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں شہادت کی موت دینا، یا اللہ ہمیں مجاہد کر کے زندہ رکھنا. مجاہد کی زندگی عجیب ہوتی ہے. یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دو نیم ان کی ٹھوکر سے دریا و صحرا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب راز ہے یہ لذت آشنائی. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشور.